ٹیکنالوجی اور مشینری کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، اپنے ٹرک کو بڑے جہیز کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، اپنے ذمہ دارے کو دیکھ کر، اپنے نوکریوں کو دیکھ کر، پیسے کی ریل پھیل کو دیکھ کر ہم نے متاثر نہیں ہونا۔ ہمیں تو متاثر کیا امام الانبیاء جناب محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک موجودگی نے۔ فرمایا او لوگوں، اللہ اکبر، دنیا داروں کا دستور ہے، مال والا مال والے کو دیکھ کے کہے گا کاش میں ایسا ہوتا، دکان والا دکان والے کو دیکھ کے کہے گا میں ایسا ہوتا، گاڑی والا گاڑی والے کو دیکھ کے کہے گا کاش میں ایسا ہوتا۔ نبی کا دربار ہے، امیر امیر کو دیکھ کے اس کرے گا، غریب امیر کو دیکھ کے اس کرے گا، چھوٹا بڑے کو دیکھ کے کہے گا کاش سائیکل نہ ہوتی موٹر سائیکل ہوتا، گاڑی والے کو دیکھ کے کہے گا موٹر سائیکل نہ ہوتی گاڑی ہوتی۔ چلو چلو نبی کے دربار میں، چلو مسجد نبوی میں، سارے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا، ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، میرے صحابہ خیر ہے کہ اللہ کے نبی، اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کسی نے عبد الرحمن بن عوف سے کہہ دیا عبد الرحمن مدینے کا امیر آدمی، اتنا امیر آدمی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے سونے کی قیمت لگائی گئی، جو ان کے پاس سونا تھا چھوڑ کے گئے تھے، پتہ نہیں کتنے ارب روپے 1400 سال پہلے قیمت لگی، اتنا امیر کریم صحابی۔ میرے عزیزوں، کسی نے پوچھ لیا عبد الرحمن بن عوف کبھی تجھے کسی پہ رس گایا، تیری بھی تمنا ہوئی کاش میں ایسا آدمی بنتا، اتنا سننا تھا، موٹے موٹے آنسوں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا عبد الرحمن بھلا رونے کی کیا بات ہے، ہم نے تو تیرے سے یہ پوچھا تجھے کسی پہ رس گایا، کہا ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، سرکار ایسے یاروں میں بیٹھے جیسے چاند ستاروں میں ہوا کرتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب بڑا صحابی حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آکے رحمت والے نبی کو انہوں نے سلام کیا اور ہاتھ ملایا، اللہ کے نبی نے بھی ہاتھ ملا لیا، وہ تو سلام کر کے ہاتھ پیچھے لے کے آ رہے تھے، پروردگار عالم کے پیارے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور رحمت والے نبی نے ان کے ہاتھ میں اپنی تلی کو، اپنی ہتھیلی کو پھیرنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پھیرنا شروع کر دیا۔ فرمایا ساتھ کھال کیوں اتر گئی، کھردرا پن کیوں آ گیا، چھالے کیوں پڑ گئے تیرے ہاتھ میں، موٹے موٹے گولے کردانے گھٹے کیوں پڑ گئے، اتنا تھا آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ غریب بڑا صحابی ہوں، عیالدار ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری کوئی دکان نہیں، کپڑے کا کاروبار نہیں، کھجوروں کی ریڑھی کبھی مدینے کی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، کملی والے لگا کے بچوں کا گزارا کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں آنکھیں کھول کے جھکا جھکا کے دیکھ رہے تھے، رحمت والے نبی نے حضرت سعد کا ہاتھ کلائی سے یوں کر کے پکڑا اور دوسرا نبوت والا ہاتھ نیچے رکھ دیا، نیچے والے ہاتھ سے ان کا ہاتھ اوپر اٹھایا، ان کے پورے ہاتھ پہ نبوت والے ہونٹوں کو رگڑنا شروع کر دیا، بوسے لے رہے تھے، القاسم حبیب اللہ کی صدائیں آ رہی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، اس وقت میں چیخے مار مار کے رونے لگ گیا، مجھے کہا عبد الرحمن تو کیوں رویا، کہنے لگے کاش میں امیر نہ ہوتا، سعد کی طرح غریب ہوتا، ہونٹ تیرے ہوتے، ہاتھ میرا ہوتا، میں تجھے ہاتھ دکھاتا جاتا، محمد میرے ہتھیلیوں کا تو بوسہ لیتا جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج ہر بندہ کہتا ہے مجھے شانہ بشانہ، مجھے معاشرے کے اندر جینے کا حق ہے جی، اور یہی آواز ہمارے گھروں سے آنا شروع ہو گئی۔ کپڑے دھونے کے لیے کام والی رکھ لی، مسالے کوٹنے کے لیے کام والی رکھ لی، روٹیاں پکانے کے لیے کام والی رکھ لی، آٹی روٹی کے لیے کام والی رکھ لی، اور مردوں والے کاموں کے اندر کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے اندر مزہ آتا ہے، مسالہ کوٹتے کہتی میرے سر میں درد ہے، بلڈ پریشر ہے، اور بازار کے اندر ڈنڈے بازار میں دھکے کھا کرتی کہتی بہت مزہ آیا۔ اس کو کہتے ہیں عقل کے اوپر پردے پڑ جانا۔ آج کی میری بیٹی بہن کہتی ہے تمہاری بات نہیں کرتا، تم نہیں کہتی ہوگی، لیکن شاید اکثر کسی نے ایک دوسرے سے کہا ہوگا ہمیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا حق ہے، تم شانہ بشانہ کیا سمجھی، تمہارا مرد ساری تنخواہ تمہارے ہاتھ میں دے دے، اللہ اکبر، تم کاغذ کی ٹوکری کے اندر ردی کی طرح اجاڑ کے پھینک دو۔ ایک ایک روپیہ خرچ کرنے سے پہلے، 10 کا نوٹ خرچ کرنے سے پہلے 20 مرتبہ سوچا کرو کہ اس 10 روپے کے نوٹ پہ میرے مرد کا کتنا پسینہ، کتنا خون پسینہ بن کے نکلا ہے۔ تجھے گرمی کے موسم میں 2 روٹیاں پکاتے گرمی لگتی ہے، اسے ریڑھی کے اوپر سارا دن کے ڈیریاں بیٹھتے کیسے گرمی نہیں لگتی ہوگی۔ مولوی صاحب ساری باتیں ٹھیک ہے،
لیکن مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا کیا شانہ بشانہ؟ تو 50,000 کما کے لا، میں ٹول پلازے پہ بیٹھ کے پرچیاں کاٹ کے 40,000 لاؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ تو اپنی تنخواہ سے بچوں گھر کا گزارا کر، میں اپنی تنخواہ سے فیس بچوں کی دلاؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ یہ شانہ بشانہ تھوڑی ہے تو عورتوں میں جا کے کھڑا ہو جا، میں مردوں میں جا کے کھڑی ہو جاؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ اسلام کملی والے کا فرمان اس کی زندگی کو شانہ بشانہ نہیں بلکہ لعنت قرار دے رہا ہے۔ شانہ بشانہ کیا ہے؟ فرمایا تو بازار جا کے روزی کما، میں تیرے بچی کو رابعہ بصری بناؤں گی، میں تیرے بچے کو عبد القادر جیلانی بناؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ گرمی کا موسم آ گیا، تیری تنخواہ تیری دہاڑی، گرمی کے موسم کپڑے پہننے کی اجازت بنانے کی اجازت نہیں دے رہی، میں گرمی کے موسم میں موٹے سردی کے کپڑے پہن کے دکھاؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ تو رات کہے گا میں رات کہوں گی، تو دل کہے گا میں دل کہوں گی، تو کہے گا میری ماں کے قدموں میں بیٹھ جا میں بیٹھ جاؤں گی، تو کہے گا ابے کے گھر نہیں جانا میں نہیں جاؤں گی، تو کہے گا سہیلی سے بات نہ کر میں نہیں کروں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ تو کہے گا 5 وقت کی نماز پڑھ میں تجھے تہجد پڑھ کے دکھاؤں گی، تو کہے گا قرآن نازلہ پڑھ میں تجھے حافظہ بن کے دکھاؤں گی، تیرے گھر کو جنت بناؤں گی، تیری عزت پہ پردے ڈالوں گی، تیری عزت پر حرف نہ آنے دوں گی، تیری سفید ٹوپی کو پامال نہ کروں گی، اللہ اکبر، تیری اتنی خدمت کروں گی، تیرے کندھوں پہ بیٹھ کے قبر میں جنت الفردوس میں جاؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ اس زندگی پر خدا بھی راضی ہوتا ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا شانہ بشانہ؟ انسانوں کی طرح دھکے کھانا۔ تو کہتی ہے اسلام نے مجھے کوئی عزت نہیں دی۔ میری بیٹی میں تجھے بتلاؤں اسلام نے تجھے کیا عزت دی ہے۔ پیدا ہوئی اللہ جل شانہ نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرا نوکر بھیج دیا، تیرا نوکر تیرا باپ ہے، فیڈر سے لے کے چوسکی سے لے کر اللہ اکبر تیری جوانی کی ساری تعلیم تک کا خرچہ تیرے باپ نے اٹھایا۔ جب تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، تیری شادی کی باری آئی، اللہ نے تیرے بھائیوں کو جوان کر دیا کہ ایک ان کے ذمے سونا، ان کے ذمے سونے کی چوڑیاں، ان کے ذمے ٹیکا نبی، ان کے ذمے لال جوڑا، ان کے ذمے۔ کتنے مقدموں والی تو عورت ہے، اللہ نے تجھے قدم نکالنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا جب تو لال جوڑا پہن کے ڈولی میں بیٹھے گی تیرے بھائیوں کے کندھوں سے اٹھواؤں گا، جب جنازے کا سفید جوڑا پہن کر چرپائی پہ لیٹے گی تو تیرے بیٹوں سے تیرا جنازہ اٹھواؤں گا۔ خبردار خبردار، میں نے تیرے بیٹوں کو تیرے بھائیوں کو تیرا نوکر بنا دیا، تو بازار نکل کے اپنے چہرہ نہ دکھانا، اگر چہرہ دکھائے گی تو خدا کی غیرت کی توہین ہو جائے گی۔ تو ڈولی میں بیٹھ کے لال جوڑا پہن کر اپنے ماں باپ کے گھر سے نکلی، لال جوڑا پہن کے نکلی، چہرے کے اوپر ماتھے کے اوپر پھولوں کا سہرا باندھ کے تیرا نوکر پہلے تیرے دروازے پہ کھڑا تھا۔ تو کہتی اسلام نے عزت نہیں دی، اللہ اکبر، جو 400 آدمیوں کی برات لے کے آیا وہ گیٹ کھول کے گاڑی کا کھڑا تھا، پہلے تجھے بٹھایا پھر بیٹھا، تجھے اپنے گھر لے کے گیا، اپنے گھر کی تجھے وارثہ بنایا، اپنے بچوں کی تجھے مال کا بنایا، اپنے نام کے ساتھ تیرا نام لکھ کر تیری غیرت تیری عزت پہ پردہ ڈالا۔ جب تو بوڑھی ہونے لگی اللہ جل شانہ نے تیرے بچوں کو جوان کر دیا، جو تجھے کندھے پر اٹھا کے تیرے پیر دھو کے جنت حاصل کرے، تیری خدمت کرے۔ تو ماں کو جوڑا پہنا، اللہ جنت کا جوڑا پہنائے گا، تو ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلا، کملی والا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے کرائے گا، اتنا تجھے مقام دیا۔ تیرے دنیا میں آنے پر بھائی، تیرا شوہر، تیرا مرد، تیرا بیٹا، اللہ نے 4 نوکروں کی ذمہ داری تیرے سپرد کر دی ہے۔ حقیقت اسلام نے مقام نہیں دیا۔ آج میرے عزیزوں کسی دوست کے پاس بیٹھ جاؤ، کہنے لگا یار تیری بھابی کے کیا کہنے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ماشاءاللہ مردوں کی طرح کام کرتی ہے، مجھے تو پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ مجھے تو پرواہ نہیں ہوتی، میں 1000 روپے سے دے کے آتا ہوں، میری مرضی کا سالن، میری مرضی کی سبزی، میرے پہچان کوئی نہیں، میری بیوی کو سبزی والے کی پہچان ہے، سبزی کی بھی پہچان ہے، کپڑے والے کی پہچان ہے، کپڑے کی پہچان ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب کپڑے کی دکان پر جاؤ اور کپڑے والا کہے گا آپ فلانی باجی کے شوہر ہو، تمہاری پہچان تمہاری عورتوں سے ہونے لگ جائے، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ یہ تو زندگی ہے، زندگی۔ میری عورت کے اندر بڑی صلاحیت ہے جی،
الیکشن پہ کھڑی ہوئی تھی، 60,000 ووٹ دیے مردوں کے مقابلے میں، بڑی صلاحیتیں بھی عورت کے اندر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے، سونا زیادہ پہننے والی خیر والی، چاندی پہننے والی خیر والی، محمود کوٹ میں اڈا محمود کوٹ میں سبزی ترکاری لانے والی، فروٹ صاف ستھرا لانے والی، بیل لانے والی، ضروریات زندگی گھر میں لانے والی، 30,000 روپے میں سے 25 خرچ کر کے 5 بچانے والی، کہتا بڑی خوبیوں کی مالک ہے۔ چلو 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 مدینہ شریف چلے، چلو مسجد نبوی میں چلے، کہاں چلے؟ سرکار کے مصلی کے پاس چلے، کیا ایک طرف ابو بکر، ایک طرف عمر، ایک طرف سیدنا عثمان، ایک طرف حضرت علی، سارے صحابہ بیٹھے، نبوت والی زبان سے اعلان ہوا، خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ بتلاؤ۔ کسی نے کہہ دیا جو روزے زیادہ رکھے، کسی نے کہہ دیا جو نمازوں کی پابندی ہو، کسی نے کہہ دیا جو تہجد گزار ہو۔ فرمایا میرے یارو ساری باتیں تمہاری صحیح، لیکن جو میں سننا چاہ رہا تھا کسی نے نہیں بتلایا۔ کون ہے؟ علی پاک ہے، علم کا دروازہ۔ آج وہ بھی لاجواب ہو گئے، کہنے لگے میں سارے صحابہ میں پیچھے بیٹھا تھا، میں دروازے کے پاس سے اٹھا، سیدھا میں خاتون جنت کے پاس گیا، میں نے کہا فاطمہ آج تیرے باپ کے سوال نے سب کو حیران کر دیا، آج بڑے بڑے عاجز آ گئے، کوئی ابا جان کا جواب نہ دے سکا۔ سیدہ کہنے لگی بتا کیا سوال کیا؟ خیر النساء، خیر والی عورت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ نے کہا چاچے ابو بکر نے کہا نہیں نہیں، چاچے عمر نے نہیں نہیں، عثمان نے نہیں نہیں، مامو معاویہ نے نہیں نہیں، کہا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ علی تو علم کا دروازہ تھا۔ فرمایا میں بھی لاجواب ہو گیا۔ فرمایا علی کان میرے قریب لا، میں تجھے جواب بتلاؤں۔ مسجد نبوی میں سارے صحابہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر جواب دینا، آج علی آج تیرے نمبر بن جائیں گے، علی آج تو پہلے نمبر پر آ جائے گا، جلدی چلا جا۔ اپنا فاطمہ تو زہرا نے بھیج دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور صحابہ کے مجمع میں جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں جواب کیا ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا کیا؟ کہ بہترین عورت کو ساری زندگی میں جس کے چہرے کو کسی نے نہ دیکھا ہو اور ساری زندگی میں اس کی آنکھوں نے کسی کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ رحمت والے نبی کا نبوت والا کرتا آپ نے یوں کر کے کونے کونے پکڑے اور فرمایا اللہ میری فاطمہ کو جزا دے دے، یا اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر دے، اللہ میری فاطمہ کو اور خیر خوبیاں عطا فرما۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جواب علی نے دیا، دعا فاطمہ کو مل رہی ہے۔ علی کہنے لگے او میرے صحابہ، علی اگر جواب نہ دیتا، فاطمہ تو زہرا نہ بتلاتی، یہ جواب علی المرتضیٰ نے نہیں دیا، یہ جواب فاطمہ تو زہرا محمد رسول اللہ کی بیٹی نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر النساء آج کہتی ہے جب میں بازار نکلنے کا حق دیا جائے۔ میری بہنوں تم بڑی غیرت والے گھرانے سے آئی ہو، پتہ نہیں تمہیں اندازہ کوئی نہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تمہارا باپ فجر کی نماز پڑھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے جب گھر آیا کرتا تھا تمہاری غیرت کو بچانے کے لیے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ درود شریف پڑھ کے تمہارے پہ پھوکے مارا کرتا تھا۔ تمہارا باپ حلال کمائی کر کے تمہارے حلق کے نیچے اتارا کرتا تھا تاکہ پیٹ بھی بھر جائے اور غیرت ایمانی بچ جائے۔ تو 4 روپے کے نوٹ کی خاطر، تو 10 روپے کی خاطر اپنی غیرت کا جنازہ کیوں نکالتی پھر رہی ہے؟ میں اسکول کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، تم ڈاکٹر بنو، اگر ڈاکٹر نہیں بنے گی تو میری بیٹی کا علاج کیسے کرے گی؟ حیا والی کا علاج کیسے کرے گی؟ تو وکیل بن، اگر وکیل نہیں بنے گی تو میری بیٹی کے حقوق کے لیے کیسے لڑے گی؟ تو جج بن، عورتوں میں انصاف کیسے نہیں کرے گی؟ لیکن میری بچی جج بننے کا مطلب یہ کہ کپڑوں کا سودا کر، جج بننے کا مطلب یہ کہ غیرت ایمانی کا سودا کر دے، جج بننے کا مطلب یہ کہ تو اپنی عزت کا جنازہ نکال دے۔ آؤ 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 اسکول کے روشن ضمیروں، خدا تمہارے علم میں، خدا تمہارے علمی اداروں میں ترقی عطا فرمائے۔ لیکن آج میں تمہیں بتاؤں مدرسہ عربیہ للبنات کے اندر پڑھنے والی اور بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھنے والی کیا لے کے گئی، کیا کھو کے گئی ہے؟ جب کہ میری بچی مدرسے میں پڑھنے گئی، 2 بیٹیاں تھیں، ایک کو میں نے مدرسے میں بھیجا، ایک کو میں نے اسکول میں بھیجا۔ ابا مدرسے سے آیا ہنستا ہنستا آیا، اما اسکول سے آیا روتا آیا۔ میں نے کہا چاچا جی کیا بات ہے؟ کہ مدرسے میں گیا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ فیس کس کی؟ کہنے لگے دعا۔ میں نے کہا ایڈمیشن کتنا؟ دعا۔ میں نے کہا یونیفارم کتنا؟ کہ
میں نے کہا جی کیا کرنا ہوگا؟ کہ سب سے پہلے داخلہ فیس 5000 روپیہ، اس کے بعد سلیبس فیس 2000 روپیہ، یونیفارم 1500 روپیہ۔ میں بچی کا ہاتھ پکڑ کے لے آیا، نہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے نہ میٹرک کی سند ہوگی۔ آج تک مدرسے والوں نے کوئی طالب علم، کوئی طالبہ، کوئی بچی گھر بھیجی ہو تو خدا کی قسم پردے میں میری بہن آ کے بتا، میں پیر جی سے پوچھوں گا آج تک کوئی بچی گھر آئی ہو اور جس نے آ کے کہا ابو جی چٹائی سب کے پیسے دو، مدرسے میں سب کوئی نہیں؟ آج کوئی بچی تمہارے آئی ہو اور اس نے کہا ابا جان مجھے پانی کا کوڑا لے کر دے، مدرسے میں ٹھنڈا پانی کوئی نہیں؟ سلام کرو پیر جی کو، سلام کرو حضرت مولانا کو جس نے سینکڑوں بچیوں کی چوکیداری تمہیں کر کے دکھائی۔ اور لوگوں کسی کے ایک بچی پیدا ہو وہ بندہ گھر میں رہتا ہے، باہر رات نہیں گزارتا، کہتا ہے عزت کا معاملہ ہے، یا تو پورے علاقے والوں کی عزت کا معاملہ ہے۔ تم آرام سے بستروں پہ پڑے سو رہے تھے، خدا کی قسم یہ مدرسے کا چوکیدار مصلے پہ بیٹھ کے تمہاری عزتوں کے لیے رو رہا تھا، تو پھر بھی کہتے ہو مدرسے والوں نے دیا کیا؟ ایک باپ کے اوپر ایک بیٹی کا بوجھ ہے، یہ تو سینکڑوں بیٹیوں کا بوجھ سر پہ اٹھا کے کہہ رہا ہے اللہ یہ سعادت مجھے بھی نصیب کرنا، میری نسلوں کو بھی عطا کرنا۔ یہ سعادت بزور بازو نے میرے عزیزو یہ طاقت کا کمال نہیں اس کی رحمت کا، کل بھی فضل اللہ و برحمتہ، یہ تو اس کی طاقت اور رحمتوں کا کمال ہے۔ آج بخاری شریف پڑھ کر جو میری بچی جا رہی ہے اللہ اکبر، اسے دیکھ لینا، اس کے ہاتھوں پہ دستانے، اس کے پیروں پہ دستانے، اس کے چاروں طرف برقع، باپ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھے گی تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ عورت بیٹھی ہے، کوئی صندوقڑی بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن میرے عزیزو میں روشن زمینوں سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، اسکول والوں سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، اکیڈمی والوں سے پوچھتا ہوں، پہلا دن بچی کو مدرسے بھیجا اسے تو میرا دوپٹہ سکاف بنایا تھا، اس کے نیچے میں نے ہک لگایا تھا تاکہ اس کا دوپٹہ کھسکنے نہ پائے۔ مدرسے والوں تمہیں سلام ہے، تمہیں سلام ہے، تم نے اس دوپٹے کی اتنی حفاظت کی، یہ دوپٹہ برقعے کی صورت اختیار کر لیا۔ لیکن جو اس بچی کو میں نے میٹرک کی شرط لینے کے لیے بھیجا تھا تو اس کے بھی برقعے کے نیچے سکاف کے نیچے لگایا تھا، لیکن جب میٹرک کی شرط لے کے آئی شیلڈ تو اس کے ہاتھ میں آئی، نہ ہک نظر آیا نہ سر پہ برقعہ نظر آیا۔ میں نے تمہیں کلر دے کے پیسے دیے، میں نے تمہیں موسم دے کے پیسے دیے، میں نے تمہیں فلاور دے کے پیسے دیے، میں نے تمہیں اسکول کی مرمت کے پیسے دیے، خدا را میں تمہارے سے فیس کا حساب نہیں مانگتا، مجھے اتنا بتاؤ میں نے تو تمہارے اسکول میں بچہ داخل کرا کے تمہارے اسکول کی مزدوری کی تھی، تم نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، میری بچی کو میٹرک کی سند تو دے دی، اس کا برقعہ تم نے چھین لیا ہے۔ جب میری بچی میرے سامنے آئی اور اس نے کہا بابا مبارک ہو تیری بچی میٹرک پاس کر گئی، میں نے یوں دیکھ کے اللہ اکبر فوراً نظر نیچی کر لی۔ اس نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہ میں نے تو تجھے موٹے کپڑے پہنا کے بھیجے تھے، یہ باریک کپڑا پہن کے آئی۔ اللہ اکبر، میں مبارک بات کا جواب دوں کہ دیواروں میں سر مار مار کے رہوں، جس ادارے کے اندر میرے عزت اور آبرو کی چادر بننے حیا بننے کے لیے بھیجا تھا، اے بڑی بچی ایسا لباس پہن کے آئی، باہر والوں کی تو بات ہی چھوڑ دو، باپ بھی دیکھ کے شرما گیا۔ پتہ نہیں میرے عزیزو ہمیں کیا ہو گیا؟ میں منع نہیں کرتا اسکول پڑھانے سے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ایسی اکیڈمی تلاش کرو، ایسے اسکول تلاش کرو جو پڑھانے والی بھی ہوا کی بیٹی ہو، پڑھنے والی بھی غیرت والی ہو، ایسی اکیڈمی تلاش کرو۔ انسان تو دور کی بات ہے، ان اکیڈمیوں کے اوپر سے پرندہ بھی تمہیں گزرتا نظر نہ آئے۔ اگر تم نے ایسی اکیڈمی دیکھ لی، آ جاؤ مدرسہ عربیہ کے اندر، اتنا بڑا ادارہ، اس اکیڈمی کی طرف سگے بیٹے کو جانے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ ہائے استاد باپ کی عمر کا ہے، لیکن وہ بھی فیس ٹو فیس آمنے سامنے آ کے بات نہیں کرتا، وہ بھی نام لے کے بات نہیں کرتا، بیٹی کہہ کے کہتا ہے، تاکہ جس نے اپنی بیٹی ہمارے حوالے بھیجی اس کا کام زبان سے لوں، اس کی غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ آج کہتی ہو پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے، پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب امام الانبیاء
بلد قلبہ اور عبداللہ بن ام مکتوم آیا فرمایا ٹھہر جا اندر نہ آئیو عائشہ تیرا دوپٹہ حفصہ تیرا دوپٹہ ام حبیبہ تمہاری چادرے کا یا رسول اللہ سر پر فرمایا جلدی کرو پورے وجود پر چہرے سمیت پیروں پہ ڈال لو اللہ کے نبی ابا کہنے لگی میرے ہنس کے کہا اللہ کے نبی وہ اندھا ہے نبوت کی آنکھیں لال ہو گئی آپ نے فرمایا وہ اندھا تم تو ابھی کوئی نہیں میں نہیں چاہتا پاک دامن والی عورتوں تمہاری نگاہ کسی غیر محرم کو دیکھ لے اور میری بچیوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں جب نبی دور قرون اولا کا اول کا دور وہ لوگ عبداللہ بن ام مکتوم کا سفارشی بن کر قرآن لے کے جبرائیل آ گیا تھا عبداللہ بن ام مکتوم کون ہے جب نبی کے مصلی پہ حضور کی غیر موجودگی میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھایا کرتے تھے اتنا پاک آدمی نبی ان کے سامنے اپنی بیوی کو جانے سے منع کر رہا ہے تو پھر تیری میری بیٹی کو ریڑی والے کے سامنے کھڑے ہو کے سبزی لینے کی اجازت کس نے دے دی مجھے مبارک کا دروازہ بجا کون سیدہ عائشہ کی سہیلی باہر کھڑی تھی اندر آ جانی اندر آ گئی اب عائشہ دیوار کی طرف بک کر کے بیٹھی ہے شکل تو پہرا ہے سورج پوری آب و تاب کی سترہ بیڑے میں چمک رہا ہے سیدہ عائشہ سے کہنے کی شہلی ہے ادھر تو منہ کر دیکھتی کیوں نہیں کہنے کی سورج چمک رہا ہے میں چہرہ نہیں دکھاؤں گی بڑے کا بی بی یہ مرد نہیں ایک وقت مجھے نہیں بھولتا جب آخری وقت تھا ادھر بیٹی بیٹھی تھی ادھر بیوی بیٹھی تھی درمیان میں حضور علیہ السلام بیٹھے تھے ایک ہاتھ بیٹی کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں میری طرف مکر کے فرمایا تھا عائشہ میرے پاس زندگی کیسے گزارے گی میں نے کہا محمد اس رب کی قسم جس نے عزتوں کے تاج پہنا کے تجھے نبی بنا کے مبعوث کیا وعدہ کرتی ہوں چہرہ آج تو نے دیکھا جب باپ کے گھر میں تھی تو باپ نے دیکھا تیرے گھر میں تیرے علاوہ کسی نے نہ دیکھا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کر رہی ہوں تیرے پاس قبر میں آ جاؤں گی لیکن چہرہ آج کے بعد کسی کو نہیں دکھاؤں گی گھر کے اندر سورج چمک رہا ہے اس روزے والے سے وعدہ کیا تھا تیرے کالے کے بعد میں آنکھ پھاڑ کے سورج بھی نہیں دیکھوں گی میں نے پوچھا میں کیا کروں قصبہ گجرات علی پور مظفر گڑھ کی یہ اکیڈمیاں بڑی مشہور ہے میں اپنی بچیوں کو وہاں پڑھانے کے لیے بھیج دوں کہا کون پڑھائے گا میں نے کہا پروفیسر صاحب پڑھائیں گے امریکہ کی یونیورسٹی سے آنے والا پڑھائے گا جامعہ نظر سے آنے والا پڑھائے گا کون پڑھائے گا اللہ اکبر لا کالج سے آنے والا پڑھائے گا کوئی پروفیسر ہوگا بیٹی کہتی ہے ابو جان آپ کو میرے پہ اعتماد کوئی نہیں آپ کو میرے پہ ابا جان بھروسہ کوئی نہیں تیری بیٹی ایسی ہو سکتی ہے تیری بیٹی ایسی ہو سکتی ہے خدا کی قسم بات بھروسے کی نہیں بات پردے کی ہے بات غیرت کی ہے اگر بھروسہ ہوتا تو کیا کملی والے کو اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں سیدہ عائشہ پہ بھروسہ کوئی نہیں جس کے پردے کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے میرے عزیزوں بات بھروسے کی نہیں بات غیرت کی ہوا کرتی ہے اللہ اکبر خدا کے واسطے ہمارے گھروں میں کپڑے کی کمی نہیں ہمارے گھروں میں سونے چاندی کی کمی نہیں لیکن غیرت پردے کی بڑی کمی ہے آ جاؤ آج ایک فقیر نے ایک فقیر کو بلایا ایک رئیس نے ایک فقیر کو بلایا یہ تمہاری ملتیں کر کے جائے گا تمہاری جوتیاں اپنے سر پہ رکھ کر تمہارے لیے رو کے جائے گا خدا کے واسطے سولہ گھر سے جانے دینا لیکن غیرت ایمانی کو جانے نہ دینا اپنا پردہ بچا لینا پردہ بچ گیا تو قبلی والے کی نبوت والی پگڑی بھی چمکنے لگ جائے گی ساری دنیا کا کفر تیری میری طرف دیکھ رہا ہے یہ کیا بات ہے ہمیں باہر نکل کر کلبوں میں ناچ کے ہمیں سکون نہیں ملتا تمہیں گرمی کے موسم میں موٹا برقع پہن کے سکون کیسے مل جاتا ہے جاؤ بتا دو ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہم عائشہ کی بیٹیاں ہم خدیجہ کی بیٹیاں ہم ام سلمہ کی بیٹیاں ہم حسین کی بیٹی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 15 سال سیدہ زینب حسین کی بہن میرے پڑوس کے اندر رہی کہ کربلا کے واقعے کے بعد رب کعبہ کی قسم ہے میرے 15 سال میں نبی کی زینب کو کبھی برقعے کے اندر بھی نہیں دیکھا ہے عبداللہ بن جعفر طیار کی بیٹی تھی بیوی تھی حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کی بیوی تھی بیمار ہو گئی بیماری جان لینے کے قریب آ گئی عبداللہ بن جعفر حضرت علی کا بھتیجا اپنی بیوی کے پاس ہے کہنے لگی اٹھ کھلو کہ کتنے جانا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ شہر کے اندر فلانے کونے میں بڑا حکیم صاحب ہے کہنے لگی میں نہیں جا سکتی کہ
आंसू ज़मीन पे गिरने लग गए। कहने लगी अली के भतीजे अब्दुल्ला ये इजाजत ना देने सारी मखलूक को दी, लेकिन करबला के शहीदों के वारसों को नहीं दी, आलुल बैत को नहीं दी। कहने लगे वो कैसे? कहा जब भाई करबला के मैदान में कट रहा था, टुकड़े बिखर रहे थे, खून जिस्म से निकल रहा था, मैंने खैमे की झील में से देख के इतना इशारा किया था और अपनी चादर का कोना पेश करके कहा था इतनी इजाजत दे दे तेरे माथे से खून साफ कर दो। मेरे भाई ने उन्हीं जख्मों में यूं करके हाथ जोड़े थे, कहा खुदा ना, और आंखों में समझाया था मेरे टुकड़ों को परिंदे चोंचों में लेके निकल जाए, उड़ जाए, खबरदार मेरी मैयत पर चादर डाल देना। अगर तूने मेरी मैयत पर चादर डालने के लिए कदम बाहर निकाला और कूफे वालों ने तेरा चेहरा देख लिया, मोहब्बत डालने की पगड़ी पे उंगली उठनी शुरू हो जाएगी। फरमाया मैं तो उस वक्त मैदान में चादर लेके बाहर ना आई, अपनी बीमारी पे कैसे जाऊंगी? बच गई तो अल्लाह का शुक्र है, वरना इसी बीमारी में जाऊंगी, नाते का सामना भी करूंगी, नवासे का सामना भी करूंगी। मौलवी साहब फिर बताओ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मौलवी साहब मैं वकील बनना चाहती हूँ, बताओ मैं कहाँ जाके पढ़ूं? मैंने कहा बेटी अपने माँ बाप की मिल्लत कर, ऐसी अकेडमी तलाश कर जब पढ़ाने वाला मर्द ना हो, कैंटीन वाला मर्द ना हो, वीकेंड रात करो तो पर्दे शरीफ बड़ी पर्दे के अंदर जाओ। मौलवी साहब ये तो कहीं नहीं मिलता, कहीं से फतवा ना दे। मैं जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बाद फतवा लेने पहुंच गया। मैंने कहा जुनैद बगदाद के जुनैद मुझे फतवा दे, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, वकील बनना चाहती है। इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है कि मर्द के सामने बिठा के पढ़ो। कुर्बान लगा तुम्हारी मर्जी, 1400 साल के बाद शायद इजाजत मिल गई हो। मैं उस दौर की बात करता हूँ जिस दौर के अंदर हसन बसरी था, मैं उस दौर की बात करता हूँ जिस दौर के अंदर राबिया बसरी थी। मैंने कहा वो कैसे? कहा पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, एकेडमी का नाम बैतुल्लाह हो और निसाब का नाम कलामुल्लाह हो। फरमाया कैसे पाक लोगों के दरमियान पाक जगह पर भी मोहब्बत की शरीयत किसी गैर महरम से पढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है। मैंने कहा चलो जी ये तो गैर आदमी है, चाचे का बेटा, बापे का बेटा, फुफेर है, बसेर है, बलेर है, इनसे तो मिल सकती हूँ, शादी हो ब्याह हो, हमारे यहाँ रस्म और रवाज है। अल्लाह अकबर, गैर महरम से गले मिल रही है, मेरा अपना ये असी मेरे दे अंदर इकट्ठे खेल रहे यार, मेरा ये और मेरी बेटी ये तेरा है, निकाह के बाद तेरा है, निकाह से पहले अल्लाह अकबर ये तेरा कोई नहीं। मैंने पूछा कजन से, रिश्तेदारों से, बहन की बेटी से, भाई की बेटी से, चाचे ताए की बेटी से हाथ मिलाना कैसा है? चलो चलो किसी अल्लाह वाले के कदमों में चलो। आवाज मिलेगी और मैं ओ लोगों, एक होता है कुत्ता, एक होता है सूअर। कुत्ता खुश कपड़ों से टकरा जाए बाकी रहती ना बाकी नहीं होती, और सूअर के बारे में शक है वो खिला भी वो खुश्क भालों वाला अगर कपड़ों से टकरा जाए तो जब तक कपड़े पाक ना करो नमाज नहीं पढ़ सकते। उलमा इकराम ने फरमाया ओ लोगों सूअर जिस्म से टकरा जाए, ओ लोगों सूअर जिस्म से टकरा जाए, इतना जिस्म नापाक नहीं होता जितना गैर महरम से हाथ मिलाने में जिस्म नापाक हो जाता। मैंने कहा कि अपने घर के अंदर मेरा भाई है, मेरा भाई कोई नहीं, एक है वो फात शुगर मिल में काम करता है, मेरा बाप खेतों में होता है, रोटी पकानी, सब्जी भी लानी, खाना भी लेके आना, मैं क्या करूं? सुबह सुबह स्कूल का वक्त हो गया, सुबह सुबह स्कूल का वक्त हो गया। अल्लाह गनी बेटे से कहा पुत्रा दूध भी ले आ, दही ले आ। कभी जी 7:45 बजे स्कूल लग जाएगा, अगर 5 मिनट लेट हो गया तो मार पड़ेगी, गैराती लग जाएगी। अम्मा मैं कपड़े बदलता हूँ, दूध ही लेके आ। अम्मा पुत्र को नाश्ता भी नहीं करा सकती, कहने लगी ठीक है। शौहर के पास गई, उसे जाके कहा मियां जी तेरी मेहरबानी, बच्चों ने स्कूल जाना, उठ जा, आज 12 बजे ना उठ, 8 बजे उठ जा, दही ले गया। कहने लगा 4 बजे तो आया था, अभी सोया था, कच्ची नींद में मुझे उठा दिया, तू चली जा, सामने तो हमारी दुकान है, मेरा रिश्तेदार, उससे जाके ले आ। अल्लाह अकबर, दो ने इजाजत दे दी, बेटे ने इजाजत दे दी, शौहर ने कहा तू ले आ, बाजार से सब्जी तू ले आ। उसने फोन करा अपने अब्बू जी को, सामने मकान था बाप का, उसने अपने अब्बू को फोन किया, अब्बू जी का जी, अब्बू जी का जी का क्या बात है? अब्बू जी 1 किलो दही और 1 किलो दूध लेके आ जाओ। शौहर उठ नहीं रहा, बेटा स्कूल जा रहा है। अब्बू जी क्या कहा? बच्ची सुबह 2:30 बजे उठा था, तहज्जुद पढ़ी थी, मस्जिद गया था, मोटर चलाई थी, पानी से मस्जिद साफ की थी, पानी भरा था, लोग आए, नमाज
اس نے بھائی کو فون کیا اور میرے بھائی تو ہی لے آ، اور کہنے لگا تیری اولاد نہیں لے کے آتی تو میں کیوں لے کے آؤں، اور ساری ذمہ داری کیوں کھلوئی ہے۔ اب 4 بندوں نے اجازت دے دی، شوہر نے کہا تو لے آ، بیٹے نے کہا تو لے آ، بھائی نے کہا تو لے آ، اللہ اکبر، اور ابو جان نے کہا تو لے آ، برقع پہن کے جا تیری مرضی، جرابیں پہن کے جا تیری مرضی، ڈولی میں بیٹھ کے جا تیری مرضی۔ فرمایا 4 آدمیوں کی اجازت ہے، ان کی وارثہ 4 وارثوں کی اجازت سے ان کی وارثہ گھر سے نکلے گی، جتنے قدم چلتی جائے گی چاروں کے لیے جہنم میں ایک ایک مکان بناتی جائے گی۔ ہر قیمتی چیز خلاف میں، بیت اللہ خلاف میں، کلام اللہ خلاف میں، دل خلاف میں، اور اللہ نے تجھے بھی خلاف کے اندر رکھا۔ تو اپنے چادر کا دیواری سے باہر نہ نکل، جتنی خلاف سے باہر ہوگی مکھیاں بیٹھے گی۔ ایک بزرگ کہنے لگے مجھے پردہ میرے پوتے نے بتایا، مجھے غیرت میرے پوتے نے بتائی۔ کہ کیسے؟ کہ میں نماز پڑھ کے آیا، دکان سے میں ٹافیاں مچھیاں خرید کے لایا، میں اپنے بچے کو یوں کر کے بٹھایا اور میں نے ٹافی کھولی، میں نے کہا بیٹے ادھر آ، پوتے ادھر آ، ٹافی کھا لے۔ میرا بچہ اللہ اکبر میرے قریب آیا، اتنے میں اس ٹافی کے اوپر 2 مکھیاں کے بیٹھ گئی، میرا بچہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہ ابو ٹافی پر مکھی بیٹھی گند لگ گیا۔ میں نے کہا ایک ٹافی پہ گند لگے بیٹا نہیں کھاتا، پر میں ہوا کی پاک دامن بیٹی کے اوپر کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے گی تو قبری والوں سے اپنی مکھیاں کیسے کہے گا؟ خدا را خدا را خدا را، اللہ کے واسطے پاکستان بعد میں بچاؤ، کشمیر بعد میں بچاؤ، بلکہ اپنی پہلے غیرت ایمانی بچاؤ۔ آؤ آؤ آج جامعہ عربیہ کے اسٹیج کے اوپر آج تمہارا بھائی عبداللہ تمہیں یہ دعوت، یہ چیلنج، یہ اعلان کر کے جائے گا، غیرت بچے گی تو دینی اداروں کے ساتھ وابستگی سے، ایمان بچے گا تو انہی اداروں سے بچے گا، انہی اداروں میں آ کے پڑھا لینے سے بچے گا۔ رب کعبہ کی قسم آج بچیاں قرآن حدیث پڑھ کے جا رہی ہیں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کبھی یہاں سے تم سبزی لینے، کبھی یہاں سے تم جھاڑو لینے کہیں بازار گئی ہو، بلکہ خدا بھلا کرے مرد کلندر کا چوکیدار اتنی ڈیوٹی نہیں دیتا جتنا یہ بزرگ تمہارے دروازے پر بیٹھ کے ڈیوٹی دے کے جا رہا ہے۔ بس ایک بات عرض کروں گا تمہارے سے بھی اور ان سے بھی جو بخاری کھول کے بیٹھی ہے، خدا را اس مدرسے اور مدرسے کے وارثان کو اپنی دعاؤں میں رکھنا۔ اللہ تمہیں کعبے کا امام بنائے، اللہ تمہیں مدینے کا امام بنائے، لیکن ان کو یاد رکھنا جنہوں نے تمہاری توتلی زبانوں پہ خدا کا قرآن جاری کر دیا، ان کو یاد رکھ، ان کو یاد کرنا جو 12 گھنٹے تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہیں قال اللہ تعالی قال رسول پڑھاتے رہے اور تمہاری کامیابیوں کے لیے تم رات کو سوتے رہے یا سجدوں میں رو رو کے دعا کرتے رہے۔ ان کو فراموش نہ کرنا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، او لوگو اللہ تمہیں مال میں ترقی دے تو اس ادارے اور ان جیسوں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ تمہارے مادر علمی ہے۔ بھائی اس نے تمہیں دودھ میں، اس نے تمہیں سینے سے لگا کے دودھ پلایا، اس استاد نے دودھ تو نہیں پلایا لیکن بخاری کے ذریعے تمہیں جامع کوثر کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ ان اداروں کو آباد رکھے۔ آج میرے بھائیوں، آج میرے بزرگوں، وہ وقت آ گیا جب اس ادارے نے اپنی کارکردگی دکھائی۔ ادھر بھی میرا عالی بیٹھے عالمہ حافظہ، اس ادارے نے تیار کی۔ اب میری بہنوں، میری بچیوں، اللہ تمہارے پردے بچائے، اللہ تمہاری عزتیں بچائے، نصیب اچھے کرے، تمہاری اولاد تمہارے بچوں پہ نصیب اچھے کرے، تمہارے بچوں کی شادی عزت دار گھرانے میں ہو اور تمہاری بچوں کے لیے شوہر دیندار رہے دیکھ آئے جو تمہارا خیال کرے، تمہارے بچوں کا خیال کرے۔ آج ادارہ تمہاری دعاؤں کو متولی ہے، آج ادارہ تمہارے سے کچھ مطالبہ کرتا ہے، اور مطالبہ کیا؟ اگر اللہ نے تمہیں جب حیثیت والی بنایا، صاحب حیثیت بنایا، اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا، اپنے علاقے کی چودرانی بنایا، اپنے علاقے کی نمبرداری بنایا، اگر تم نے اپنے بچوں کی ذمہ داری سنبھال لی ہو، یہ نبی کے مہمان بھی تیرے بچے ہیں، یہ نبی کے مہمان بھی تیری بچیاں ہیں، کچھ نہیں جائے گا اگر تیری جیب میں سے، تیری اپنی جیب خرچ میں سے 1000 روپیہ، 500 روپیہ، 5000، 10,000 روپیہ اگر ان طلباء طالبات کے
جنہوں نے جمع کرانے میری وہ بہنوں فوراً اسٹیج پہ 5 منٹ کے اندر جمع کراؤ. اب تمہارے لیے یہاں دعا وہ ہے اللہ تمہارے ہاتھوں میں تمہارے مال جان میں برکت عطا فرمائے. جس کے پاس ہے نہیں باقی صاحبوں کو لکھوا سکتی ہے اور لکھوا دے پھر اپنے بہن کے ہاتھ ماشاءاللہ حضرت جی کے پاس بھیج اپنا نام کٹوا لے. اور یہ نام تو اس کاغذ پہ کٹے گا لیکن جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ نام تو قیامت تک نہیں کٹے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ اللہ برکت عطا فرمائے. بہت ساری ہمت کرو پیر صاحب کا بوجھ ہلکا کرو اللہ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی اور ان کا اپنے کندھوں پر بوجھ مل بانٹ کے اٹھانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ ہمت فرمائیے اللہ برکت عطا فرمائے. اب تمہارے